حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ نویں پارے کے 7ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، کیونکہ اب ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے کے لیے قوانین دیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر بلایا اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا۔ سو اس کے رب کی مقرر کردہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار عطا کرنے کا فیصلہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ ان کے عقائد صحیح ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں 30 راتوں کے لیے یعنی 30 دن کے لیے بلوایا تھا، لیکن پھر 10 کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح سے 40 دن کی مقررہ میعاد پوری ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ذلت سے نکال کر لائے تھے، اور دبی ہوئی پسی ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ انہیں بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی وحی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشکل مہمات کے لیے تیار کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جانے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، انہیں نصیحتیں کی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام معزز نبی تھے اور بڑے وجیح تھے اور بڑے روب داب کے مالک تھے۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو اس نے کہا، تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ ایک مشہور واقعہ ہے جس کا ان آیات میں تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تمنا تھی، رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ اشتیاق اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ خود رب العزت نے اس کی وضاحت ایک اور مقام پر کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ اس کی طرف کسی کی نگاہ پڑنے کے امکانات ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے چہرے کی روشنی براہ راست اگر کسی پر پڑے تو اسے جلا کر راکھ کر دے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ کوئی رب العزت کی جانب دیکھ سکے۔ اللہ رب العزت نے اتنے پیار سے سمجھایا حضرت موسیٰ کو کہ دیکھو ایسا ممکن ہے کہ آپ پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی ڈال دیتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو جانتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، یعنی
وہ نور جو پہاڑ پر پڑا، پہاڑ تاب نہیں لا سکا، پہاڑ زیادہ عظیم مخلوق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اس بے ہوشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جب ہوش آیا تو ان سے کلام کیا۔ اسی کا آگے تذکرہ ہے کہ دیکھو، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے مقررہ وقت کے لیے آیا تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ اس نے کہا میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ ہاں، ایک چانس جو سب انسانوں کے پاس موجود ہے آخرت میں رب العزت کے دیدار کا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت سب سے سوال کریں گے کہ کیا کچھ اور چاہیے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ جو کچھ تو نے عطا کر دیا وہ اتنا کثیر، اتنا عظیم ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار کروائیں گے اور وہ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یعنی اللہ کا چہرہ دیکھ کر ہر ایک چیز کی حسرت، تمنا، ہر خوشی، ہر نعمت وہ سب ثانوی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغام اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا محمد تمہارے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر ایک تمانچہ مارا۔ آپ نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم نے اس کے منہ پر کیوں تمانچہ مارا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول، میرا یہود پر سے گزر ہوا تو اس شخص نے کہا اللہ کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام پیغمبروں میں سے چن لیا۔ میں نے کہا کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں؟ مجھے غصہ آیا تو میں نے ایک تمانچہ لگا دیا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے دوسرے پیغمبروں پر فوقیت نہ دو، قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے بیٹھے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا طور کی بے ہوشی کے بدلے اس موقع پر یعنی ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ یہ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے۔ اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی، سو ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رہیں، جلدی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تختیاں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، تورات کے احکامات یکمشت ایک ہی بار اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، تو ان تختیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ان کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی عمل کرنے کے ارادے سے پکڑیں۔ مضبوطی سے پکڑنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لگا لیں، نہ کسی کو دکھائیں، نہ ان کو اپنے سے جدا کریں، اس سے مراد یہ ہے کہ عمل کے لیے مضبوطی سے پکڑیں۔ اور ایسر التفاسیر میں شیخ ابو بکر جابر الجزائری لکھتے ہیں کہ اس کے حرام کیے ہوئے کو چھوڑنے کے ارادے سے پکڑیں، یعنی جس کو اللہ نے حرام کر دیا اب اس کے لیے طے کر لیں کہ اللہ نے مجھے جس سے روکا میں نے اس سے رکنا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے ہدایات دی گئیں، دو مقاصد ہیں۔ غلام قوم کے ساتھ معاملہ کرتے وقت سختی اور سنجیدگی کی ضرورت تھی تاکہ وہ رسالت کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، اور جو لوگ اپنے عقیدے کے مطابق یعنی صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں وہ اس پر اچھی طرح سے جم جائیں۔ عنقریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں گے۔
اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ زمین میں کل بھی لوگ ناحق بڑے بنتے تھے، یعنی تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ آج بھی لوگ اپنے مال کی وجہ سے، اپنے اقتدار کی وجہ سے، اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ علماء کا مقولہ ہے کہ متکبر اور پوچھنے سے جی چرانے والا کبھی عالم نہیں بن سکتا۔ تو جو شخص تھوڑی دیر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے جھکا دے، وہ عمر بھر ذات کی بڑائی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میری جوتی اچھی ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ جب اس کے پاس حق آئے تو اسے ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ مسلم کی کتاب الایمان کی روایت ہے۔ تکبر کرنے والا ہر چیز کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے سوا، اپنی ملکیت کی چیزوں کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اسے مل رہا ہے اس کی قابلیت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ متکبر یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی اور کا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ متکبر حق قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بڑائی کی نفسیات حق قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو انسان کو بڑائی میں مبتلا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یہ احساس بھی کہ میری ایکسپرٹیز اتنی زیادہ ہے کسی فیلڈ میں بھی، تو جو زیادہ ایکسپرٹ ہو وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر جب خیال کرنے لگتا ہے تو ابلیس اس کے دل کو پکڑ لیتا ہے کہ ہاں تم دوسروں سے بہتر ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے کیوں نکالا تھا؟ کیونکہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو پہچان اس کی یہ ہے، جہاں کہیں بھی کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے جیسے لوگوں سے بہتر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو اپنی بڑائی نے پکڑ لیا۔ اسلام تو ہمیں ہر موڑ پر یہ سکھاتا ہے اللہ اکبر۔ آپ نماز شروع کریں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ کسی جانور کو قربان کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ کنکریاں مارتے ہیں جمرات پہ کھڑے ہو کے تب بھی اللہ اکبر۔ آپ نماز کا معاملہ ہو، قربانی کا ہو، جمرات کی رمی کا ہو، یا زندگی کے اور معاملات ہوں، اللہ اکبر مسلمانوں کا سلوگن ہے کہ اللہ کی بڑائی کے لیے جینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 8 ہے، تلاوت سنیں گے پہلی آیت کی۔ اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچڑا بنایا۔ وہ ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں اور نہ وہ راستہ بتاتا ہے؟ اسے انہوں نے پکڑ لیا اور وہ تھے ہی ظالم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے، ان کے بعد بنی اسرائیل اپنے رب کی روشنی اور اس سے کیے گئے وعدوں کو بھول گئے۔ انہوں نے ساری عورتوں کے زیورات اکٹھے کیے، پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا، اور سامری نے جب اس میں سے آواز نکالنی چاہی تو اس میں سے آواز بھی آنے لگ گئی۔ وہ دیوار پر بنی ہوئی تصویر نہیں تھی، ایک مجسمہ تھا، لیکن جب آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ زندہ وجود ہے، کیونکہ اس میں سے گائے کی سی آواز سامری نے نکالی تھی۔ اس موقع پر سامری نے کہا کہ یہ
موسیٰ کا الہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور آپ جانتے ہیں انسان ظاہر پرست ہے، جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے اس کا اسے یقین آتا ہے، اور جو چیز حواس سے محسوس نہیں کر سکتا، ان سین ریالٹیز کو قبول کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والوں کی پہلی شرط رکھی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان سین حقائق پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کس طرح سے زیورات کا بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کی پھر پرستش کرنی شروع کر دی۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ساری خصوصیات کا بھی منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کلام نہ کرنا اس ہستی کے الہ ہونے کی عدم صلاحیت پر دلیل ہے کہ کیا وہ ان سے بات کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو کلام کرتا ہے۔ جب ہم اس کتاب کی بات کرتے ہیں قرآن مجید، تو یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا وہ ہمارے پاس اب لکھا ہوا موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا اس وقت یہ کلام ہی کی صورت میں تھا۔ آج بھی اس کو پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو اس کی صرف ریڈنگ کافی نہیں ہے، اس کو باقاعدہ طور پر آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ کیسا معجزہ ہے، کتنے ہی انسانوں کی آوازیں اور کلام رب کا، الحمدللہ۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے، اب پاک نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے شرک جیسا عظیم جرم وہ ان سے سرزد ہوا، تو انہوں نے بے ساختہ پکارا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی اصلاح کرنے کا مادہ موجود تھا، اور دل ابھی اتنے سخت نہیں ہوئے تھے جتنے کے بعد کے ادوار میں سخت ہو گئے، جب رب العزت نے کہا کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں یا ان سے بھی زیادہ سختی میں بڑھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہماری رہنمائی نہیں فرمائے گا، یعنی ہمیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق نہیں دے گا کہ اب ہمارے پاس اللہ کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، ہم اس پر عمل نہیں کر پائیں گے، اور ہمیں بچھڑے کی عبادت کے گناہ پر نہیں بخشے گا، تو ہم ضرور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں دنیا اور آخرت کی ہلاکت، بربادی اور خسارہ ملا۔ بنی اسرائیل نے جرم کیا تھا لیکن جرم کو ریئلائز کر لیا، اعتراف کر لیا، نادم ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور اپنے رب کے سامنے افسوس کا اظہار کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔ آج کیا ہماری امت کے دل میں کوئی بچھڑا بسا ہوا نہیں ہے؟ دیکھیے، بچھڑے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز سے انہوں نے محبت کی، تو آج دنیا کی محبت کا بچھڑا بسا ہوا نہیں ہے۔ آج یہ امت مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، آج یہ امت مال سے حاصل ہونے والی ظاہری چیزوں کی محبت میں گرفتار نہیں ہے۔ تو اگر کل اللہ رب العزت کی محبت کی بجائے بچھڑے کی محبت کو انہوں نے ترجیح دی تھی، اور اللہ رب العزت نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے کی نوید سنائی تھی، اور انہوں نے محسوس کیا تھا کہ ہم برباد ہو جائیں گے، اب ہمیں نفع مند علم نہیں ملے گا، عمل صالح کی توفیق نہیں ملے گی، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہے؟ اس وقت ہماری سوسائٹی کس طرح سے قرآن اور سنت کے نفع مند علم سے محروم ہے؟ آپ بڑے سے بڑے حکمران سے لے کے ادنا فقیر تک دیکھ لیں، اس کتاب کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، رسول اللہ کی سنت کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ نفع مند علم سے محرومی خسارے کی خبر نہیں دیتی۔
کیا عمل صالح کی توفیق نہیں ملتی خسارہ نہیں ہے، ہلاکت اور بربادی نہیں ہے؟ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کیا فرائض ہے، جانتے بھی ہیں، لیکن عمل پیرا نہیں ہو پاتے، اس کو لے کے چل نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا لے، نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، اس نے کہا تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور سے جب بنی اسرائیل کے پاس لوٹنے کا حکم ملا، غصے سے بھرے ہوئے تھے، شدید افسوس میں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک باپ کی طرح اپنی قوم کے حق میں شفیق تھے اور دین کے معاملے میں انتہائی غیرت مند تھے۔ انہوں نے تختیاں پھینک دیں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس موقع پر حضرت ہارون نے کہا کہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیجیے، قوم مجھ پر زیادہ غالب آ گئی تھی اور انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کیا جانشین نہیں بنایا تھا، اور میں نے تمہیں کہا تھا اصلاح کو چھوڑ کر فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا۔ تو ہارون علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کی جانب سے ان کے بھائی تھے۔ صرف ماں کا تذکرہ انہوں نے اس لیے کیا کہ میری ماں کے بیٹے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم پڑ جائے، کیونکہ ماں کی جانب بچے کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے رکھا کہ انہوں نے مجھے کمزور پا کر دبا لیا تھا، اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لیجئے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومنوں کو بھی آپس میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن غلط فہمیاں وضاحت چاہتی ہیں، اس لیے ان کی وضاحت پورے طریقے سے کرنی چاہیے اور اس طرح سے دل صاف کرنے چاہیے جیسے کوئی غلط فہمی کبھی ہوئی نہ ہو، کیونکہ غلط فہمیاں جب دور ہو جاتی ہیں تو لوگ آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ مومنوں کا اخلاص ان کی ایک دوسرے کے لیے کی جانے والی دعاؤں میں جھلکتا ہے، اس لیے غلط فہمیاں دور کرنے کے بعد دوسرا کام کرنا چاہیے، دوسروں کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ رکوع نمبر 9 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ذلت سے مراد ہے ان لوگوں کا یہ اقرار کر لینا کہ واقعی ہم گمراہ تھے، پھر اپنی جانوں کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دینا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ذلت سے وہ حالت اور کیفیت مراد ہے جو ان لوگوں کو اس وقت پیش آئی جب کہ بچھڑے کو جلایا گیا، سمندر میں پھینک دیا گیا جس کی انہوں نے عبادت کی تھی، یعنی کہاں تو اسے معبود بنایا تھا، پھر ان کے سامنے اسے جلا دیا گیا اور سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ ذلت سے، مسکنت سے مراد وہ حالت ہے جو انہیں اور ان کی اولاد کو دنیا میں پیش آتی رہی کہ وہ برسوں تک زمین میں گھومتے رہے۔ کوئی گروہ جب بے دینی کو دین قرار دیتا ہے، یعنی جیسے شرک کو انہوں نے اپنا دین سمجھا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ موسیٰ کا الہ ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے عبادت کی، تو یہی چیز اللہ کے غضب کو بھڑکا دیتی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان ترازی کرتے ہیں، اس کی شریعت پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو اس نے نہیں کی، وہ اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں، انہیں یقیناً اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ استغفر اللہ۔
اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ گناہ پر شدید ندامت ہی توبہ ہے۔ یہ شرمندگی اس بات کی علامت ہے کہ انسان شرمندہ ہونے والا اپنی اصلاح چاہتا ہے۔ اگر یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا تو یہی دراصل توبہ ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ان کا نفس سکون میں آ گیا، تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے غصے میں تختیاں پھینک دی تھیں۔ تختیاں جلیل القدر تھیں، ان پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ غصہ جب کنٹرول ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھا لیا۔ جب تک انسان غصے میں ہوتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ پھر انسان کا معاملہ سکون والا معاملہ نہیں رہ جاتا، اور غصے کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پھینکی تھی۔ پھر جب نفس سکون میں آ گیا تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، غصہ خاموش ہو گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں۔ اگر پہلا معاملہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بڑا جینون تھا، کیونکہ انہوں نے غصہ کیا تھا اس بات پر کہ یعنی ہارون علیہ السلام نے کیوں نہ بچھڑے کی پرستش سے روکا، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش، تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سے بہترین ہے۔ جو لوگ امتحانی واقعات کی حقیقت سے غافل ہوتے ہیں ان کے لیے امتحانی واقعات گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد امتحان شروع ہو گیا تھا۔ امتحانی واقعات ان لوگوں کے لیے ہدایت بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے غافل نہیں ہوتے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب ان کے رب کی طرف سے، اور انہوں نے ان حالات سے گزرنا ہے۔ وہ ان واقعات سے سبق لیتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر اس چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلدی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا یعنی ہمارے لیے فیصلہ کر دے، لکھ دے۔ دنیا میں صحت، لوگوں سے بے نیازی، استقلال، علم نافع، عمل صالح اور رزق حلال میں وسعت کی توفیق عطا فرما دے، اور آخرت میں جنت اور اپنی رضامندی نصیب فرما دے۔ دنیا کا حسنہ علم اور عبادت ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگوں کو اس بارے میں بڑی غلط فہمی ہے۔ جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ملا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ فضل ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس مال کی وجہ سے اولاد ہی بگڑ جائے، ہو سکتا ہے اس مال کی وجہ سے یعنی حلال کی بجائے حرام کام کرنے لگ جائیں۔ تو لوگ گھر بناتے ہیں تو اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر فضل بن جائے، لیکن ہو سکتا ہے بربادی کا سبب بن جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں گھروں میں داخل ہوتے وقت ہی ان کا دم نکل جاتا ہے، تو یہ ان پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان کا تو وقت ہی آن پہنچا۔ تو کوئی چیز
اللہ کا فضل ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہم یہاں پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کو اپنے مالک کے سامنے کیسے اپنی عرضداشت رکھنی چاہیے، اور رب العزت نے فرمایا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی اوپر کے آسمانوں کے معاملات، عرش کے اور عرش اٹھانے والوں کے قریب جو فرشتے ہیں وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، انہیں دوزخ سے بچا لے۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 ہے۔ سیدنا سلمان فارسی کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یعنی مخلوق کو بھی جو رحمت کا، محبت کا، شفقت کا جذبہ ملا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کے حصے میں سے، اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے ہیں۔ مسلم کی 6975 نمبر روایت ہے۔ سو اسے میں جلدی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کلام کا رخ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آ کر بنی اسرائیل کی طرف موڑ دیا۔ تو جو شرائط موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی اب بھی وہی ہے، لیکن ان تمام شرائط کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور ان کی اتباع کریں۔ یہ تحسیر الرحمن کی روایت ہے۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس سے قوت دی، اس کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ عطا بن یسار نے بیان کیا کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تورات میں آئی اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تورات میں بالکل وہی صفات آئی ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں کہ اے نبی ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ تم نہ بدخو ہو، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہو۔ اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ میرا بندہ اور رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف کر دے گا اور درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھی شریعت کو سیدھا نہ کر لے، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگے۔ اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے، تلاوت سنیں گے پہلی ہے۔ اے لوگو یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، یعنی قیامت تک کے لیے اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت ہے۔ وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا گیا کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں لا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا بھائیو تم میں سے محمد کون ہے؟ اجنبی تھا اور چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے اور سابئی ہو گئے، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اب لوگوں کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والا، یوم آخرت پر ایمان لانے والا تو اجر پائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی چاہے کرسچن رہے یا یہودی رہے، بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے آخری رسول پر ایمان نہیں رکھتا،
کیا اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہے؟ اس کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں، کیونکہ اس نے باقی رسولوں کو مان لیا، آخری رسول کو نہیں مانا۔ پھر جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو آخرت کی جواب دہی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہاں پر تو فیصلہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہونا ہے کہ ہم نے ان کی کتنی اتباع کی۔ تو اگر ایک طرف اللہ کی خوشی کو اگنور کر دیں اور دوسری طرف نبی کی اتباع کو، تو پھر باقی عمل ہی کون سا بچتا ہے جس پر اجر ملے گا۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، جیسے رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں، لیسو سوا، اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ الحمدللہ کل لوگوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسرے نہیں کرتے تھے۔ آج بھی دو طرح کے لوگ ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے رکھا ہے نا اپنی آیات کی تلاوت کرنے کا رات کو۔ الحمدللہ جن کو سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے وہ بھی کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات رات کو تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تلاوت کرنی نصیب فرمائے۔ اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے، اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اس لیے پانی مانگا تھا تاکہ وہ اپنی پیاس بجھائیں، اپنی ضروریات پوری کریں، اپنے مویشیوں کو پلائیں۔ یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ جب 12 قبائل کے درمیان پانی کو تقسیم کر دیا گیا، ہر ایک کے لیے ایک چشمہ مقرر کر دیا گیا، تو انہوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ پانی کی وجہ سے ضروریات بھی پوری ہو گئی، تھکاوٹ بھی دور ہو گئی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ من سویٹ ڈش تھی اور سلوہ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے۔ اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور کہنا کہ ہمیں بخش دے، اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بستی میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا وہ بستی بیت المقدس کی تھی یا کوئی اور، جو بھی بستی تھی اس بستی میں داخل ہو کر انہیں وہ رزق ملنا تھا جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ کہنا حتتن حتتن، لیکن انہوں نے اللہ سے بخشش طلب کرنے کی بجائے یہ کہا حبتن فی شعرہ، ہمیں دانہ بالی میں چاہیے، یعنی ہمیں تو دنیا کا رزق چاہیے۔ تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب جزا دیں گے، یعنی دنیا اور آخرت کے حسنہ میں اضافہ فرمائیں گے، دنیا کا رزق بھی دیں گے، علم نافع کی توفیق بھی، عبادت کی توفیق بھی، اور اپنے مزید انعامات سے بھی نوازیں گے۔ تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا، انہوں نے اس بات کو اس کے خلاف سے بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جاؤ کہ توبہ ہے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے حکم بدل ڈالا، چودڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کہا کہ حبتن فی شعرہ، ہم کو بالیوں میں دانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو انہوں نے قول بدلا، بات بدلی تھی نا، لیکن فعل بھی بدل گیا کہ اللہ نے انہیں جھکتے ہوئے داخل ہونے کو کہا تھا، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ زمین پر سر رکھ دینے، ناک، ہاتھ، گھٹنے ٹکا دینے کا نام ہے،
لیکن انہوں نے جیسے سفر کیا تو اپنے آپ کو جیسے زمین میں انسان بیٹھتا ہے بیٹھ کر گھسیٹتے ہوئے جیسے کسی کو معذوری لاحق ہو جاتی ہے، تو انہوں نے قول بدلا تو فعل بھی بدل گیا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے اپنے انجام کو اگر دنیا میں نہ پہنچیں تو آخرت میں ضرور پہنچتے۔